اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، کچھ عرصے سے ماہ سفر کی 7 تاریخ پورے پاکستان کے سوشل میڈیا کے امام بارگاہوں، فیس بک کے اذاخانوں اور واٹس ایپ کے ممبروں سے بطور تاریخ ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہ صرف شد و مت سے منائی جا رہی ہے، بلکہ اب تو ہمارے شیعہ فلاسفرز اور نوزائیدہ علماء سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو امام کی ولادت کی مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، اور ماہ سفر میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو ان لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کی کیا حقیقت ہے۔ ناظرین، پورے ایران میں 7 صفر کا دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے دن کے طور پر علماء کرام کے درمیان سوگ کا دن ہے۔ خاص طور پر شہر قم کے شیعہ علماء ہمیشہ اس پر کاربند رہے ہیں۔ شہر قم میں اس تاریخ پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عزاداری کا انعقاد آیت اللہ حائری یزدی کے زمانے سے ہے، اور علماء اور حکام آج بھی صفر کی 7ویں تاریخ کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن مناتے ہیں اور اس کی بنیاد پر مجالس عزا منعقد کرتے ہیں۔ مرحوم شیخ عبد الکریم حائری اور آیت اللہ بروجردی کے شاگردوں سے منقول ہے کہ اس دن ان دونوں بزرگواروں کے مدرسوں میں دروس بند کر کے مدرسہ نجف میں ماتم کیا جاتا تھا۔ شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام اور شیخ جعفر کاشف الغطا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت 7 صفر المظفر کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ میں احادیث موجود ہیں جو کہ عظیم محدثین نے بیان کی ہیں۔ مثلا احمد بن خالد برکی نے المحاسن میں، شیخ کلینی نے اصول کافی میں، محمد بن حسن الصفار نے بصائر الدرجات میں، اور ابن جریر الطبری نے دلائل الامامہ میں ابو بصیر سے مختلف طریقوں سے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ یہ ولادت 127 ہجری میں حج کے ایام میں مقام ابوا پر ہوئی۔ معجم البلدان کے مطابق مقام ابوا حجفہ سے 33 میل یعنی تقریباً 53 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابو بصیر کی روایت حج کی تکمیل اور اسی سال مدینہ منورہ واپسی پر مبنی ہے کہ امام کاظم علیہ السلام ابوا میں ہی اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کاظم کی ولادت ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ ابن جریر الطبری جو 4 صدی ہجری میں فوت ہوئے، امام عسکری علیہ السلام کی ایک اور روایت میں تصریح کرتے ہیں کہ امام ہفتم کی دنیا میں آمد ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ اگر امام کاظم علیہ السلام کا یوم ولادت 7 صفر ہے تو اہم نقطہ یہ ہے کہ محرم اور صفر اہل بیت علیہم السلام کے لیے سوگ کے مہینے ہیں، اور ہمارے بہت سے بزرگوں جیسے مرحوم استاد جناب مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید کی ہے کہ 7ویں صفر کے دن مجالس منعقد کی جائیں اور امام حسن مجتبیٰ کے لیے تلاوت کی جائے۔ نیز انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ یہ دن خواہ امام معصوم کا یوم ولادت ہی کیوں نہ ہو، عظمت کا دن نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کی اسیری کے ایام اور غم کے مہینے ہیں۔ تاریخ میں تحقیق کرنے والے کچھ دوسرے ریسرچرز نے انکشاف کیا ہے کہ چونکہ ناصر الدین شاہ قاجار کا یوم پیدائش 7 صفر تھا اور اس کی سالگرہ کی رسومات میں امام حسن مجتبیٰ کے یوم شہادت کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی تھی، اس لیے اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا روز شہادت 28 صفر مشہور کروایا، جبکہ کچھ تاریخ دان معتقد ہیں کہ اس مسئلے کو صفوی دور میں فروغ دیا گیا، اور اسی وجہ سے ایرانی شیعوں کے علاوہ تمام شیعہ صفر کے 7ویں دن سوگ مناتے ہیں۔ ماضی میں دنیا کے تمام شیعہ 7 صفر کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا سوگ مناتے تھے، لیکن ایران میں صفوی دور میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ کو 7 صفر کی بجائے 28 صفر سے بدل دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حقیقی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں ہم یہاں اوپر اشارہ کی گئی ابو بصیر کی روایت کو مکمل بیان کرتے ہیں تاکہ ابہام دور ہو سکے۔ اس روایت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو احمد بن خالد برکی نے المحاسن میں، شیخ کلینی نے اصول کافی میں
اور محمد بن حسن الصفار نے بصائر الدرجات میں، اور ابن جریر طبری نے دلائل الامامہ میں تحریر کیا ہے کہ ابو بصیر فرماتے ہیں میں سن 128 ہجری میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ حج پر گیا۔ جب ہم حج سے واپس آئے اور ابوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے پہنچے تو امام کاظم علیہ السلام کی والدہ کو امام کی ولادت کا بوجھ محسوس ہوا، اور آپ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری اسی مقام یعنی ابوا پر ہوئی۔ لہٰذا جب امام ہفتم حج کے موقع سے واپسی کے راستے میں دنیا میں تشریف لائے تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ان کی آمد سفر کے مہینے میں ہوئی ہو، لہٰذا 7 سفر کی تاریخ امام کاظم علیہ السلام کے یوم ولادت کے طور پر ہرگز درست نہیں ہے، اور علماء نے اسے اس لیے اختیار نہیں کیا تھا کہ محرم اور سفر کے 2 مہینے غم اور امام حسین کی عزاداری کے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں سے یہ ابہام دور ہو گیا ہوگا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت حقیقت میں کیا ہے۔ ہمارے اسی طرح کے اور دوسرے ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔